بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزوہ بدر میں جو مشرکین مارے گئے تھے ان میں بیشتر کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ تیار کیا تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش نے بدلہ لینے کا غرض سے کئی قبائل کو متحد کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جنگ کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا۔ اس دوران قریش کا ایک قافلہ جو سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد ایک کثیر منافع لے کر لوٹا تھا، اس نے بھی 2.5 لاکھ درہم فراہم کر دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کا اطلاع ایک قاصد کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ ربیع الاول 3 ہجری میں حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ احد کے مقام پر ہوا۔ احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ مشرکین کا لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس تھا اور 3000 کے نفوس پر مشتمل تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور 1000 مجاہدین کا لشکر لے کر احد کے مقام پر پہنچے۔ 1000 مجاہدین کے لشکر میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے ساتھی تھے، جنہیں وہ راستے سے واپس لے گیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد 700 رہ گئی۔ حق و باطل کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کے ہمراہ احد پہاڑ کی پشت پر تعینات کر دیا تاکہ اگر دشمن پشت سے حملہ آور ہو تو وہ انہیں روک سکیں۔ ابتدا میں مجاہدین نے مشرکین کی کمر توڑ دی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لشکر اسلام میں کچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب مشرکین کو میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں جو لشکر احد پہاڑ کے پشت پر تعینات تھا، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں مشرکین کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا، جس میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ کا دفاع اپنی آخری سانس تک کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کہ جوش و خروش میں کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور وہ پھر سے موقع پر حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے مشرکین پر تابڑتوڑ حملے کرنا شروع کر دیے اور بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے آخر میں ہندا کے غلام حبشی نے شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب احد کے دن حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسئلہ گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تلاش کرتی ہوئی آئیں اور انہیں اس وقت کچھ علم نہ تھا۔ پھر حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم اپنی ماں کو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حضرت زبیر نے کہا، نہیں، تم اپنی پھوپھی کو بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتی رہیں اور ان دونوں نے انہیں صحیح نہ بتایا اور یوں ظاہر کیا جیسے انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی پھوپھی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور رونے لگیں۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام نے شہادت نوش فرمایا جبکہ 22 کفار جہنم واصل ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانثاری کا ثبوت دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ روایت میں آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور فرماتے تھے، یہ وہ پہاڑ ہے
جس سے ہمیں محبت ہے اور اس سے بھی ہم سے محبت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی قبور پر بھی تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہو، تمہارے حوصلہ اور صبر کی وجہ سے تمہیں آخرت میں بہترین انعام ملا ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق فرمایا، اور جو نقصان تمہیں اس لڑائی کے دن پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور وہ اس لیے تھا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب لشکر اسلام اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو ابو سعد بن ابی طلحہ کفار کے لشکر سے باہر نکلا اور اس نے آ کر لشکر اسلام کو للکارا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا اور آپ نے آگے بڑھ کر اس پر ایک وار کیا جس سے وہ نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 16 زخم آئے۔ روایت میں آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو اس دوران ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے اونچی آواز میں کہا، اے گروہ محمد، کیا تم میں محمد ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے اونچی آواز میں پکارا، اے گروہ محمد، کیا تم میں ابو بکر و عمر ہیں؟ اس مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ابو سفیان پھر بولا، ضرور یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ہرزہ سرائی سن کر پکارا، اے دشمن خدا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سن کر پکارا، ہیبل بلند ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پکارا، اللہ عز و جل بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر کہا، معرکہ احد معرکہ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے بدلہ لے لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر پکارا، نہیں ابو سفیان، یہ برابری نہیں، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھاگ گئے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا جنگ احد اور اس کا حقیقی پس منظر۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔